الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ 22 پارے ہم نے اجمالی تفسیر کے سن لیے اور آج 23واں پارہ ہے۔ 22ویں پارہ کے آخر میں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ جل جلالہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی تلقین کرے۔ اب جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا تو وہ سب اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میری رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے اہل کرامت و سعادت والے لوگوں میں ٹھہرا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ یاسین کے عام مضامین یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے ہیں: مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، اور کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں ان سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تاکید یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد ثابت کیا ہے کہ زوجیت یعنی جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ یہاں تک کہ ایٹم بم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ صدیوں پہلے علمی اور سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے کہ سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ بھی کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل علیہ السلام کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اسے نفخ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے
حی القیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور وہاں کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمت سے نوازا جائے گا، اور مجرمین جو ہیں وہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، وہ انہیں وہاں الگ کر دیا جائے گا، پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرما دیا گیا ہے کہ کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ نزولی اعتبار سے 56 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 37 نمبر پہ ہے، اور سورہ مکی ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی صف باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کے معنی صف باندھنے والے ہیں۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہدین جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے۔ اسی نسبت سے سورہ کا نام صافات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائک کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے مالا اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بگاتے ہیں۔ سورہ صافات بعث اور حساب و جزا کے مسئلہ سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعث بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کی باہم لام تان کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی سناتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں ہا گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر تو ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے؟ یہ باتیں میری سمجھ میں تو آتی نہیں، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں یعنی درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا اور اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ 56 اور 57 آیت۔ اس کے بعد یہ سورت بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصص باز کرتی ہے۔ شیخ الانبیاء کا قصہ بھی اس میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو اللہ رب العالمین نے غرق فرمایا۔ دوسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو 2 مرحلوں میں بیان ہے۔ پہلے مرحلے میں توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی، اور کیسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے بچایا۔ دوسرا مرحلہ ذبح وفدہ والا یعنی مشہور واقعہ ہے، بیان ہے، یہ سورہ صافات ہی میں مذکور ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ زہرہ گداز اور جاں گسل۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ
زہرہ گداز اور جان غسل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تسلیم اور رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس یہ جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کرو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعلبک نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں صدوم والوں کو اللہ جل جلالہ کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرت ناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ معاندین سے اعراض، سورت کے آخر میں آپ علیہ السلام کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم اور اللہ جل جلالہ کی حمد و تسبیح کا بیان۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ یہ 38ویں نمبر پر ہے ترتیبی اعتبار سے، اور نزولی اعتبار سے بھی اسی 38ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ صورت حرف صاد سے شروع ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ صاد دیا گیا ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی قسم کھائی، اور یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موضوعات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بھی بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے۔ اسی میں گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے، اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد رکھنے کا حکم۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل دیا گیا، شکر کرنے والی زبان دی گئی، اور سحر اور یعنی ان کو اللہ نے سحر طاری کر دینے والی ایسی آواز عطا فرمائی تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، حمد باری تعالی میں رتم اللسان ہوتے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت و وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ صاد میں تیسرا جو قصہ ہے وہ بیان ہے ایوب علیہ السلام کا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس ثروت اور غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں اور زرعی زمینیں اور ڈور و ڈنگر بھی تھے، نوکر چاکر اور کئی بیٹے بھی تھے،
اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ساری ہلاک ہو گئی، مال مویشی ہلاک ہو گئے، مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک کیڑے پڑ گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسا ذلت والا عذاب نہیں دیا جاتا، نہ ایسی تکلیف اور نہ ایسی آزمائشیں دی جاتی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ جل جلالہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ پھر اس کے بعد 6 انبیاء علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل کا اجمالی ذکر اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرمائیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ زمر شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 59 نمبر پہ، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 39ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس آیت میں یہ جو 71 نمبر آیت ہے، اس میں الی جہنم زمرہ، اور آیت نمبر 73 میں الی الجنت زمرہ، یعنی گروہ در گروہ۔ اسی لفظ کلمہ کی نسبت سے سورت کا نام زمر ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع اور محور و عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرہ سے ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، اس کی ہرگز ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ پھر اگلی آیت میں انداز بدل بدل کر رب کریم کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں، اور شرک جو ہے اس کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قبلہ سنیے یہاں ایک نقطہ ہے جو بڑا قابل غور ہے کہ شکم میں مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز تو ہے نا۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ مشرک کی مثال دی ہے کہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے موحد اور مشرک کی یوں مثال بیان کی ہے کہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت اور نہ یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور رافت و راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔